بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالی کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 اہم فضائل و انعامات اور فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت اور پہلا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت اور دوسرا فائدہ، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تیسرا فائدہ، رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھا فائدہ، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمددکم باموال۔ استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رزقہ من حیث لا یحتسب۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنینا، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چھٹی فضیلت، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یزدکم قوتاً الی قوتکم۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ ساتواں فائدہ، فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان اللہ لمعذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دینے والا جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تمہاری استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ نوواں فائدہ، ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کل ضیق مخرجا۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ 10واں فائدہ، دعائیں قبول ہوں گی۔ 11واں فائدہ،
بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرۃ او 25 مرۃ احد العددین کان من الذین یستجاب لهم ویرزق بهم اہل الارض۔ جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ استغفار کی اہمیت اور ان مذکورہ فوائد کے پیش نظر تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالے۔ کم از کم دن میں 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، اس دیان کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہے لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، گناہ بھی ہو رہے ہیں مجھ سے، آپ ہی میرے مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے